میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسا موضوع شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں جتنا زیادہ سوچتی ہوں اتنا ہی زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم میں سے بہت سے والدین ایک ہی غلطی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ چند سال پہلے جب بچہ پریشان ہوتا تھا تو وہ کس کے پاس آتا تھا؟ اپنی ماں کے پاس، اپنے ابو کے پاس۔ وہ باتیں کرنا چاہتا تھا، کہانیاں سننا چاہتا تھا، گود میں بیٹھنا چاہتا تھا۔ لیکن آج اگر وہی بچہ بور ہو، پریشان ہو یا صرف فارغ بیٹھا ہو تو وہ سب سے پہلے کیا مانگتا ہے؟ امی موبائل دیں۔ اور شاید ہم میں سے زیادہ تر والدین یہ سوچتے ہیں کہ مسائل صرف موبائل ہے، لیکن سچ پوچھیے، مجھے نہیں لگتا کہ اصل مسائل موبائل ہے۔ موبائل تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے، آخر ہمارے بچوں کی ضرورتیں کب اور کیسے بدل گئی؟ کب انہیں کہانیوں سے زیادہ اسکرین اچھی لگنے لگی؟ کب انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ ویڈیوز دیکھنا پسند آنے لگا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا واقعی یہ سب صرف بچوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ یا کہیں نہ کہیں ہم والدین سے بھی کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو رہی ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی مصروف زندگی میں محسوس ہی نہیں کر پاتے؟ دیکھیے، میں اس ویڈیو میں والدین کو قصوروار ٹھہرانے نہیں آئی۔ میں خود جانتی ہوں کہ ایک ماں کے لیے گھر سنبھالنا آسان نہیں۔ ایک باپ پورا دن محنت کرتا ہے تاکہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکے۔ ہم سب اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی خوشیاں تک قربان کر دیتے ہیں ان کے لیے۔ اس محبت میں کوئی شک نہیں، لیکن بعض اوقات ہم محبت کے باوجود ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو اس وقت تو بہت آسان لگتے ہیں، مگر ان کے اثرات آہستہ آہستہ ہمارے بچوں کی عادتوں، ان کی سوچ اور ہمارے ساتھ ان کے تعلق پر نظر آنے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جس پر آج ہم سکون سے بغیر کسی جذباتی شور کے بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ آج کے دور کے بچے موبائل کی طرف اتنی جلدی کیوں کھینچے چلے جاتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے، اسلام ہمیں بچوں کی تربیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ اور اگر آج ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا بچہ واقعی اسکرین پر زیادہ انحصار کرنے لگا ہے تو ہم اسے ڈانٹ کر نہیں بلکہ محبت، حکمت اور صحیح طریقے سے دوبارہ اپنے قریب کیسے لا سکتے ہیں، کیونکہ میرا یقین ہے ہر بچہ اپنے والدین سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات نہ اسے صحیح رہنمائی اور درست ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم والدین آج چند چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر لیں تو یقیناً آنے والے وقت میں ہمارے بچے ہمیں صرف اچھے والدین کے طور پر نہیں بلکہ اپنے بہترین دوست کے طور پر بھی یاد رکھیں گے۔ تو آئیں آج ہم صرف موبائل کی بات نہیں کریں گے، ہم اپنے اور اپنے بچوں کے رشتے کی بات کریں گے۔ اب ذرا میرے ساتھ ایک منظر تصور کیجیے۔ شام کا وقت ہے، آپ پورا دن کام کر کے تھک چکے ہیں۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو شاید کچن میں کھڑی ہیں، اگر آپ والد ہیں تو شاید ابھی بھی دفتر سے گھر آئے ہیں۔ اسی دوران آپ کا بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے، امی آج آپ کو پتہ ہے اسکول میں کیا ہوا؟ یا ابو میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا بس 1 منٹ۔ اب ذرا غور کیجیے، وہ 1 منٹ واقعی 1 منٹ ہوتا ہے؟ اکثر نہیں نا۔ وہ 1 منٹ کبھی 10 منٹ بن جاتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ اور کبھی پوری شام گزر جاتی ہے۔ بچہ پھر والدین کے پاس دوبارہ آتا ہے، لیکن اس بار شاید ہم کہتے ہیں، بیٹا یہ موبائل لے لو، میں بس یہ کام ختم کر لوں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ زیادہ تر والدین یہ کام لاپرواہی سے نہیں کرتے بلکہ مجبوری میں کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس ویڈیو میں کسی کو قصوروار نہیں کہہ رہی، لیکن ہمیں ایک سوال خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیا ہم اپنے بچے کو وقتی سکون دے رہے ہیں یا آہستہ آہستہ ایک نئی عادت سکھا رہے ہیں؟ دیکھیے، بچہ پیدا ہوتے ہی موبائل نہیں مانگتا، وہ تو اپنی ماں کی آواز پہچانتا ہے۔ اسے سب سے پہلے تعلق چاہیے ہوتا ہے، اسکرین نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اگر ہر بوریت کا حل موبائل بن جائے، ہر رونے کا حل موبائل بن جائے، ہر کھانے کا ساتھی موبائل بن جائے، تو بچہ بھی یہی سیکھتا ہے کہ جب بھی مجھے کچھ محسوس ہوگا اس کا جواب اسکرین میں ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں رک جانا چاہیے، کیونکہ مسائل صرف یہ نہیں کہ بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، اصل مسائل یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی خوشی، اپنی توجہ اور اپنے سکون کو ایک اسکرین کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بچے کے ابتدائی سال اس کی شخصیت کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اولاد صرف پالنے کی نہیں، تربیت کی امانت ہے۔ تربیت صرف یہ نہیں کہ ہم انہیں اچھا کھلائیں، اچھے کپڑے پہنا دیں، اچھے ٹوائس لے دیں، اچھے اسکول میں داخل کروا دیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم انہیں سنیں، ان کے سوالوں کا جواب دیں، ان کے جذبات کو سمجھیں اور انہیں یہ احساس دیں کہ میرے گھر میں میری بات کی اہمیت ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے والدین اپنے بچوں سے محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے محبت کو محسوس وقت سے کرتے ہیں، صرف لفظوں سے نہیں۔ اگر آپ کا بچہ روز آپ کے ساتھ صرف 15 یا 20 منٹ بھی پوری توجہ کے ساتھ گزار لے تو وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں جتنے کئی گھنٹے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور رہنا۔ لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اگر ہمارا بچہ پہلے ہی موبائل کا عادی ہو چکا ہو، اگر وہ ہماری بات سننے کی بجائے اسکرین کو ترجیح دینے لگا ہو، تو کیا اب بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بچے کا دل حکم سے نہیں بدلتا، تعلق سے بدلتا ہے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، اگر ہمارا بچہ واقعی موبائل کا عادی ہو چکا ہے تو اب کیا کریں؟ سب سے پہلے براہ کرم ایک کام مت کیجیے، آج گھر پہنچتے ہی غصے میں یہ اعلان مت کر دیجیے کہ آج کے بعد موبائل گھر میں بالکل بند، کیونکہ مسائل صرف موبائل نہیں ہیں، اور اگر مسائل صرف موبائل نہیں تو حل بھی صرف موبائل چھین لینا نہیں ہو سکتا۔ ذرا اپنے بچے کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھیے، اگر کوئی آپ سے اچانک وہ چیز چھین لے جس کے ساتھ آپ کا روز کا معمول بن چکا ہو، تو کیا آپ کو بے چینی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اسی لیے تبدیلی ہمیشہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ روز 3 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے تو کل سے اسے 0 پر لانے کی کوشش نہ کریں، پہلے وقت تھوڑا کم کریں، پھر اس خالی وقت کو محبت سے بھریں، اپنی محبت سے بھریں۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات یاد رکھیں، بچے کا وقت صرف کم نہیں کرنا، اس کا دل بھرنا ہے، کیونکہ اگر دل خالی رہا تو وہ دوبارہ اسی چیز کی طرف جائے گا جہاں اسے وقتی خوشی ملتی تھی۔ اب سوال یہ ہے وہ خالی جگہ کس سے بھریں؟ جواب بہت سادہ ہے، آپ سے، آپ کی موجودگی سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی ہنسی سے، آپ کی کہانیوں سے۔ روز صرف 20 منٹ نکالیں، لیکن وہ 20 منٹ ایسی ہوں جن میں نہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو نہ بچے کے ہاتھ میں۔ اس سے پوچھیے، آج تمہیں سب سے زیادہ خوشی کس بات سے ہوئی؟ آج کوئی ایسی بات ہوئی جس سے تم اداس ہوئے؟ اگر آج کا دن دوبارہ مل جائے تو تم کیا مختلف کرنا چاہو گے؟ شروع میں ممکن ہے وہ زیادہ بات نہ کرے، ممکن ہے وہ بار بار موبائل ہی مانگے، یہ بالکل فطری بات ہے۔ جیسے رشتہ ایک دن میں کمزور نہیں ہوا تو ایک دن میں دوبارہ مضبوط بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ مستقل مزاج رہیں تو ایک وقت ضرور آتا ہے آپ کا بچہ خود آپ کے پاس بیٹھنے لگے گا۔ میں تمام والدین سے دل کی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کو نہ صرف ایک اچھا فیوچر دینے کی فکر نہ کیجیے، انہیں ایک اچھا بچپن دیجیے، کیونکہ فیوچر وہ خود بنا لیں گے، لیکن بچپن آپ کے بغیر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اولاد ایک امانت ہے، یہ امانت صرف کھانا، لباس اور تعلیم مانگتی نہیں، یہ محبت، کردار، دعا اور وقت بھی مانگتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت، نرمی اور محبت کا جو نمونہ پیش کیا، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تربیت صرف حکم دینے سے نہیں بلکہ تعلق بنانے سے ہوتی ہے۔ اس لیے آج ایک چھوٹا سا وعدہ اپنے آپ سے کیجیے، اگر میرا بچہ مجھے آواز دے گا تو میں ہر بار فوراً نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن روز ایسا وقت ضرور نکالوں گا جب اسے یہ محسوس ہو کہ اس وقت میرے امی ابو صرف میرے ہیں۔ یقین مانیے آپ کا بچہ کل یہ یاد نہیں رکھے گا کہ آپ نے اس کے لیے کون سا مہنگا کھلونا خریدا تھا، لیکن وہ یہ ضرور یاد رکھے گا کہ جب اسے آپ کی ضرورت تھی آپ اس کے ساتھ تھے یا نہیں۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے دوسرے والدین تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی ایک گھر میں موبائل دیکھنا کم ہو جائے اور محبت، گفتگو اور تعلق دوبارہ واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے، ان کے لیے بہترین مثال بننے اور ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور رحمت سے بھر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔